اس بات کو صرف 2 سے 3 منٹ بڑے غور سے سنیے گا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس میں عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پیارے بھائی، آپ نے جس ویڈیو کے نیچے میسج کیا ہے، اس ویڈیو میں میں نے تو یہ بولا کہ تمام جتنے بھی بچے ہیں، بچے بچیاں، انہیں عالم بننا، حافظ قرآن بنانا والدین کا حق ہے، اور انہیں وہ کروائیں۔ آگے جو وقت آ رہا ہے وہ تھوڑا سا خطرناک ہے، کیونکہ ابھی بھی جو وقت چل رہا ہے بہت جو ہے کہ نازک وقت ہے، کہ بچوں کو تعلیم بہت ضروری ہے، بچیوں کو اسپیشل خاص کر کے۔ اور میں نے یہ بات بولی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں اپنی بیٹیوں کو۔ میں بھی اپنی بیٹیوں کو بناؤں گا، آپ بھی بنائیں، یہ بات بولی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کے نیچے میسج کیا ہے، کیا عورت گھر سے باہر اسکول پڑھانے کے لیے یا مدرسہ پڑھانے کے لیے جا سکتی ہے؟ اگر دم ہے، یا اس طرح کا مطلب آپ نے الفاظ یوز کیا، اگر دم ہے تو ثابت کر کے بتاؤ۔ تو میرے پیارے بھائی جی، الحمدللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ مبارک تھی، وہ گھر سے باہر جایا کرتے تھی کام کے لیے، اور آپ جو تھی وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت شدہ چیز تھی، اور اس میں کئی وہ آ جاتی ہیں شریعت کے مطابق۔ باقاعدہ جو ہے کہ وہ عورت جو ہے گھر سے باہر نکلے باقاعدہ مکمل پردے میں، اور رستہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی عزت کو خطرہ نہ ہو، اور جس جگہ کام کرے وہ حلال کا ہو، اور جس جگہ کام کرے وہاں پہ مرد حضرات نہ ہو، بلکہ مطلب کہ اگر ہوں بھی تو اس سے ہنسی مذاق اور بالکل اس طرح کی۔ دین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اگر بہت مجبوری ہو جاتی ہے عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے اجازت ہے گھر سے باہر نکلنے کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے بھی جایا کرتی تھی، عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل باپردے میں، اور مکمل جو کہ شریعت کے مطابق جو کہ اصول ہیں ان کے مطابق نکلنے کی اجازت ہے۔ اور آج کل کا ویسے بھی جو دور ہے، سب سے پہلے تو عورت کو چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، گھر سے باہر جا کے عورت سے حاصل کرے، اور جیسے بھی مطلب دین کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اب ماں جو ہے وہ لڑکیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں پوری دنیا میں، اور لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے دین سیکھنا اور سکھانا۔ اور آپ جب تک کوئی لڑکی گھر سے باہر نہیں نکلے گی، کوئی عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی، وہ کیسے سیکھے گی دین؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں۔ تیسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ میرے پیارے بھائی، بچے کو جو سب سے باپ تو اب جیسے کہ میں طائف میں ہوں، میری بیٹیاں پاکستان میں ہیں، ان کو میں تو تعلیم نہیں دے سکتا، ان کی ماں ان کو تعلیم دے گی، اس کی ماں کے پاس آگے کوئی ہوگا تو وہ آگے تعلیم دے گی نا میرے پیارے بھائی۔ یہ چیز، یہ صحابہ کرام کی بیویاں جو تھیں وہ بھی جایا کرتی تھیں، زوجہ مبارک جو تھی وہ بھی جایا کرتی تھی گھر سے باہر، وہ جہاد کے لیے بھی جایا کرتی تھیں، دین سیکھتی اور سکھاتی بھی تھیں، ایک دوسرے سیکھتی تھیں اور سکھاتی بھی تھیں ایک دوسرے سے دین۔ اور میرے پیارے بھائی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ بات کہ عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے، اور وہ بھی ان اصولوں کے تحت جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اپنی پہلے تو عورت جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ آج کل کی عورتیں تو اللہ معاف کرے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو دور چل رہا ہے اس میں عورت کو گھر سے باہر نکلنا جو ہے وہ کہ بہت ہی نامناسب ہے، کیونکہ آج کل کا جو حالات دور چل رہا ہے یہ تو اس وقتوں کی باتیں ہیں جو کہ بہت پرانی باتیں ہیں، جو کہ میں اس بارے میں اتنا مجھے علم نہیں ہے، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ آج کل دنیا میں ہو رہا ہے اس کے مطابق دیکھا جائے تو بہت غلط جا رہے ہیں، ہم سب لوگ بہت غلط جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو خود رکھوں گا، ہمارے گھروں میں بھی اس طرح نہیں ہے، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی کوشش کریں گے اس طرح کرنے کی، آپ بھی کوشش کریں دین کے مطابق چلنے کی۔ یہ تو بہت اچھا ذریعہ ہے کہ ہمارے پاس ٹک ٹاک کا، یوٹیوب کا، یہ ساری چیزیں، فیس بک، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم اس پہ ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، دین ہم ایک دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں۔ کتنا اچھا ذریعہ ہے ہمارے پاس، اگر ہم اسے اچھے انداز سے استعمال کریں تو میرے خیال سے اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کتنا ٹائم کی بچت ہوتی ہے، کتنا فائدہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اس میں شرم والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ایک دوسرے سے سیکھیں، ایک دوسرے کو سکھائیں، آپ کے پاس جو علم ہے آپ دیں، میرے پاس جو علم ہے میں آپ کو دوں گا، آپ کے پاس جو علم ہے وہ آپ مجھے دیں، اس طرح ایک دوسرے کو سکھائیں اور دین ایک اچھی خوبصورت زندگی بنا کے جائیں، تاکہ ایک دنیا میں مثال بنے میرے پیارے بھائیوں۔ اور اس دنیا میں ہم ویسے بھی آئے ہیں اپنی خوبصورت شاندار آخرت بنانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے ہم نہیں آئے، دنیا اللہ تعالیٰ بنائیں گے، اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے، ہماری دنیا اللہ تعالیٰ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جو اللہ کی طرف آتا ہے تو پھر بالکل ٹھیک تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دنیا خود بناتے ہیں انشاءاللہ، اور اس طرح ہوتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا آپ کے ساتھ بھی اسی طرح۔
تو میرے پیارے بھائی جھوٹ نہیں بولنا، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، قرآن نہیں چھوڑنا، ان چیزوں کو کریں گے تو آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، ذکر اذکار نہیں چھوڑنے، استغفار کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو بھی یاد کر لیں۔ جب ہم کرتے ہیں کہ سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، کتنی خوبصورت دعا ہے، نماز میں خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے۔ اس دعا کو بھی کوشش کیا کریں، جب آپ سمی اللہ لمن حمد کے بعد یہ والی جو دعا پڑھتے ہیں یہ ضرور پڑھا کریں، اور اپنی نماز کو جتنا خوبصورت بنائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ بھی ہوگا، اور اتنا ہی میرے خیال سے کہ آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ، اور جتنا نماز میں مزہ اور سرور ہے وہ کسی جگہ